ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. معزز سامعین کرام، قیامت سے پہلے دنیا میں بہت سارے فتنے رونما ہوں گے. ان میں سے ایک فتنہ دجال کا بھی ہے. جس وقت سے اس دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام کی نسل چلنا شروع ہوئی، اس وقت سے لے کر آج تک اتنے پورے عرصے میں اتنا بڑا فتنہ رونما نہیں ہوا جتنا بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہوگا. اس لیے کہ وہ فتنہ ایسا ہے جس میں کئی لوگ اس کے بہکاوے میں آ جائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی پیغمبر اس دنیا کے اندر گزرے، تمام ہی پیغمبروں نے اپنے ماننے والوں اور اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا. یہ اس قدر خطرناک فتنہ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کرام کو اور پوری امت مسلمہ کو اس فتنے سے آگاہ کیا. اور آپ نے یہ فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو، اور دجال کا فتنہ تم میں ظاہر ہوگا. اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے. موقع سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے فتنے سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو متنبہ کیا اور ان کو ڈرایا. ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، اس میں بہت ساری باتیں آپ نے ارشاد فرمائی، لیکن اس میں زیادہ تذکرہ اکثر دجال کا آپ نے اس میں ذکر فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے یہ فرمایا کہ
دجال کے بارے میں تم کو ایسی بات بتلاتا ہوں جو مجھ سے پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے امتوں کو نہیں بتلائی تھی۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا وہ بات اور وہ دجال کی صفت یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا، حالانکہ نبوت کا دروازہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بند کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد وہ کچھ دن بعد اپنے رب ہونے کا دعویٰ کرے گا، حالانکہ انسان وہ اپنے رب کو اس وقت تک نہیں دیکھ سکتا جب تک کہ اس دنیا سے چلا نہ جائے، اس کا انتقال ہو جائے، مر نہ جائے، اس وقت تک آدمی اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے رب کو دیکھ نہیں سکتا۔ تو دوسرا دعویٰ وہ رب ہونے کا کرے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں یہ بھی بتلایا کہ وہ شام اور عراق ان دونوں کے درمیانی کسی راستے سے نکلتا ہوا آئے گا، اور دائیں اور بائیں اور ہر طرف وہ اپنے فتنے کو پھیلاتا چلا جائے گا۔ اس کی کچھ نشانیاں بتاتے ہوئے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ وہ کانا ہوگا۔ اب محدثین نے اس حدیث کی بہت زیادہ تشریحات کی ہیں، کانے سے کیا مراد ہے، اس کی آنکھ خراب ہوگی یا پھر اس کی طرف آنکھ ہی نہیں ہوگی، ایک آنکھ ہوگی۔ بہت ساری تشریحات محدثین نے اس حدیث کی فرمائی ہے۔ البتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ وہ کانا ہوگا، اور آگے آپ نے فرمایا حالانکہ تمہارا رب عیوب سے پاک ہے، تو جس کے اندر عیب ہوگا وہ رب کیسے ہو سکتا ہے؟ اس میں خاص ایک بات غور کرنے کی یہ ہے، آج کے ماحول کے حساب سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بتلا دیا کہ جو دجال ہوگا وہ کانا ہوگا، اس کے اندر عیب ہوگا۔ ہر انسان دیکھنے میں دو آنکھوں والا ہوتا ہے، اور ہمارے درمیان میں بھی سبھی لوگ دو آنکھ والے ہوتے ہیں جس میں کوئی عیب نظر نہیں آتا۔ یعنی اس طرح کی انسانوں کو دیکھتے رہنا یہ روزمرہ کا ہمارا معمول ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر ہم کو کوئی ایسا شخص کسی وقت نظر آ جاتا ہے کہ جس کی آنکھ یا کسی بھی بدن کے حصے کے اندر عیب ہو، کمی ہو، اس کے بننے میں کمی رہ گئی ہو، تو وہ عیبدار معلوم ہوتا ہے، وہ نقص معلوم ہوتا ہے، خراب لگتا ہے۔ اب دجال وہ تو کانا ہوگا، عیبدار ہوگا۔ اگر ہم صحیح سالم لوگوں کے درمیان وہ یوں ہی نکل کر آ جائے تو لوگ اس کو عیبدار سمجھیں گے اور کوئی اس کی اتباع و پیروی نہیں کرے گا۔ اسی لیے آج شاید ہی کوئی گھر ایسا ہوگا جس کے پاس ٹی وی نہ ہو یا کمپیوٹر نہ ہو، یا کم سے کم فون بچوں کے ہاتھ میں نہ دیا جائے۔ بہت ہی کم ایسے گھرانے ہیں، اور کون سے گھر کے بچے وہ ہوں گے جو کارٹون نہیں دیکھتے، جو اس طرح کی چیزیں نہیں دیکھتے جس کے اندر مختلف طرح کے کیریکٹرز بتائے جاتے ہیں۔ کارٹونوں کے اندر ہی کیا کچھ نہیں بتایا جاتا۔
ہم دیکھنے کو تو کارٹون کو معمولی سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ اگر آپ اس پر غور کریں تو آپ کو اس کارٹون کے اندر ایسے ایسے کیریکٹر نظر آئیں گے جو عام انسان کی طرح نہیں ہوں گے۔ کسی کی گردن بڑی ہوگی، کوئی ایک آنکھ والا ہوگا، کسی کا سر حد سے زیادہ بڑا ہوگا، کسی کی ہائٹ عام انسانوں سے بہت زیادہ لمبی ہوگی۔ اس طرح کی الگ الگ چیزیں کارٹون کے اندر بچوں کو دکھلائی جاتی ہے، اور ہم بھی ان کو خاموش بٹھانے کے لیے کارٹون لگا کر کے بٹھا دیتے ہیں تاکہ چپ چاپ بیٹھ کر ایک جگہ اس کو دیکھتے رہے، پریشان نہ کریں۔ یہ کارٹون یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اس کے ذریعے سے وہ ایک میسیج بچوں کے ذہنوں میں اتارنا چاہتے ہیں کہ جو ایک آنکھ والا بھی ہوتا ہے وہ معمولی ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے، وہ بھی ٹھیک ہے۔ بڑے سر والا ہوگا وہ بھی ٹھیک ہے، بڑے ہاتھوں والا ہوگا وہ بھی ٹھیک ہے، بڑی ناک والا ہوگا وہ بھی ٹھیک ہے، بہت زیادہ اونچا ہوگا وہ بھی ٹھیک ہے۔ الغرض جتنے عیوب جس کو آدمی عیب سمجھتا ہے، نقص و برائی سمجھتا ہے، اس کی برائی کو بچوں کے ذہنوں سے مٹانا اور ختم کرنا چاہتے ہیں، تاکہ جب دجال نکل کر کے آئے اور وہ کانا ہو، عیب دار ہو، تو وہ عیب سامنے والوں کو کوئی عیب معلوم ہی نہ ہو۔ اب جن لوگوں کا ذہن پاک صاف ہوگا وہ صرف دو آنکھ والے لوگوں کو دیکھنے کے عادی ہوں گے، ان کے سامنے اگر وہ نکل آئے گا تو وہ تو اس کو فوراً پہچان جائیں گے کہ یہ آنکھ کا خراب ہے اور یہ دجال ہے، یہ صحیح آدمی نہیں ہے، یہ رب نہیں ہو سکتا، اس کے اندر نقص اور عیب پایا جا رہا ہے۔ یہ ذہنیت کو خراب کرنے کے لیے اور بچوں کی دجال کی آمد سے پہلے پورے ہی لوگوں کی اور خاص طور سے نوجوانوں کی اور چھوٹے چھوٹے بچوں کی ان کارٹونوں کے ذریعے سے اور ان سیریلوں کے ذریعے سے، موویوں کے ذریعے سے ذہن سازی کی جا رہی ہے کہ یہ عیب جو اسکرین پر آج زمانے بھر سے تم دیکھتے آ رہے ہو، اگر کوئی ظاہر ہو جائے ان شکل کے اندر تو پھر اس کو عیبدار یہ لوگ نہیں سمجھیں گے، اس لیے کہ زمانے سے اسکرین پر ویسے لوگوں کو اور ویسے کیریکٹرز کو دیکھتے آ رہے ہیں۔ تو یہ سب اس کے لانے سے پہلے اس کو خدا اور رب منوانے کی تیاری ہے جو دشمن کر رہا ہے، اور ہم اس سے غافل ہیں۔ ہم نہیں جانتے کہ ان کارٹونوں کے پیچھے دشمن کا کیا ارادہ اور کیا منصوبہ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ٹی وی پر آنے والا ایک معمولی سا کارٹون ہے، تو اس سے ہر مسلمان گھرانے کو چوکنا رہنا چاہیے۔ کیا دکھا رہے ہو، اس کے ذریعے سے وہ کارٹون دکھلانے والا اس کا کیا ارادہ ہے، آپ کے بچوں کے ذہنوں میں وہ کیا اتارنا چاہتا ہے، آپ کے بچوں کے کیا خیالات وہ بنانا چاہتا ہے۔ مسلمان اس سے غافل ہے، اس کو کوئی سروکار ہی نہیں ہے، اس طرف آدمی کا ذہن جاتا بھی نہیں ہے کہ اس سے بھی کچھ ذہن بنتا ہوگا، اس سے بھی کچھ خیالات ذہن میں تیار ہوتے ہوں گے۔ الغرض اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو یہ بتلا دیا کہ وہ دجال کانا ہوگا، اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کے بارے میں بہت ساری باتیں فرمائی کہ وہ جب چلے گا تو اس کے ساتھ ایک جنت بھی ہوگی اور ایک آگ بھی ہوگی، وہ لوگوں سے کہے گا کہ اس میں جنت میں داخل ہو جاؤ، حالانکہ انسانوں کو جو نظر آئے گا حقیقت اس کے مخالف ہوگی، الٹی ہوگی، اس کی جنت حقیقت میں آگ ہوگی، اور جو آگ ہوگی وہ حقیقت میں گلے گلزار۔ جو ایمان والے ہوں گے جیسے ہی اس عذاب کو دیکھیں گے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے دونوں
یعنی اس کی پیشانی پر آنکھوں کے بیچوں بیچ کافر لکھا ہوا ہوگا۔ ہر ایمان والا جو اپنے ایمان میں مضبوط ہوگا وہ اس کو دیکھتے ہی اس کو پڑھ لے گا اور پہچان جائے گا کہ یہ دجال ہے۔ اب وہ مسلمان چاہے پڑھا لکھا ہو ان پڑھ ہو، وہ اس لکھے ہوئے کو پڑھے گا اور پہچان جائے گا، اور جب وہ بلائے گا اپنی طرف دعوت دے گا، ایمان والے اس آگ کے اندر کودیں گے، اس لیے کہ پتہ ہوگا کہ یہ جو آگ ہے یہی حقیقت میں جنت ہے۔ اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو ٹھنڈا کر دیا تھا، ان ایمان والوں کے لیے بھی جو اس وقت میں آگ کو چنیں گے، اللہ ان کے لیے اس آگ کو ٹھنڈا کرے گا۔ اور جو آدمی اس کے بہکاوے میں آ جائے اور اس کی جنت میں چلا جائے تو وہ آدمی گمراہی والے راستے پر چلے گا اور ناکام ہوگا۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دیہاتی کے پاس میں وہ پہنچے گا اور وہاں پر اس سے کہے گا کہ تم مجھے خدا مان لو، اگر میں تمہارے والدین کو جو اس دنیا سے گزر گئے ہیں اگر تمہارے سامنے زندہ کر کے کھڑا کر دوں گا تو تم مجھے رب مان لو گے۔ پھر اس کے بعد وہ دو شیاطین کو اس کے ماں اور باپ کی شکل میں اس کے سامنے پیش کرے گا۔ اللہ تعالیٰ یہ چند اختیارات دجال کو دیں گے اور وہ بہت بڑا امتحان ہوگا۔ اس امتحان میں کامیاب ہونا بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ اس کے لیے مضبوط ایمان چاہیے، ایمان و دین و مذہب میں پختگی چاہیے، اسلام پر ثابت قدمی چاہیے۔ ہم جس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں اور ہمارے روزمرہ کے جس طرح دن گزر رہے ہیں، اس طرح گزارتے ہوئے ہر آدمی سوچ لے اگر میرا اس سے سامنا ہو جائے تو میرا کیا بنے گا؟ میں کامیاب لوگوں میں جاؤں گا کہ ناکام میں جاؤں گا؟ میرا ایمان کتنا ہے؟ میری زندگی میں اسلام کتنا ہے؟ اور میں مذہب اسلام کے جتنے احکامات ہیں عملی طور پر ان کو اپنی زندگی میں کتنا اتارے ہوئے ہوں؟ ہر آدمی اپنی زندگی کا جائزہ لے۔ اسی طرح ایک آدمی کو بلائے گا اور اس کو چیر کر کے آرے سے دو ٹکڑے کر دیا جائے گا، بالکل اس کا بدن دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے گا، اور پھر وہ لوگوں سے کہے گا کہ اگر میں اس کو زندہ کر دوں تو کیا تم مجھے رب مان لو گے؟ پھر اس کے بعد میں وہ اس دو ٹکڑوں کو ملا کر دوبارہ اس کے اندر اللہ کے فیصلے اور حکم سے جان ڈال کر کے زندہ اس کو کر دے گا۔ جب وہ آدمی جو دو ٹکڑے ہوا تھا پھر اس کے بعد میں جڑ گیا، زندہ بھی ہو گیا، اسی آدمی سے دجال پوچھے گا کیا تم مجھے اب رب مانتے ہو؟ میں نے تم کو قتل کیا، دو ٹکڑے کیے، پھر دوبارہ تم کو زندہ کر دیا، لیکن یہ جو ٹکڑے ہونے والا ہوگا وہ کامل ایمان والا ہوگا۔ وہ کہے گا کہ میں تم کو ہرگز رب نہیں مانتا، میں تم کو دجال سمجھتا ہوں، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے بارے میں خبر دی تھی اور مسلمانوں کو بتلایا تھا کہ قیامت سے پہلے ایک فتنہ دجال کا ابھرے گا اور پھر وہ ایک آدمی کے ساتھ اس طرح کرے گا، اور آج تم نے میرے ساتھ وہ کام کر دیا ہے، اسی لیے مجھے اپنے نبی کی بات پر کامل یقین ہو گیا اور مجھے یہ یقین سے پتہ چل گیا ہے کہ تو دجال ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات فرمائی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے سمجھا کہ اس آدمی سے مراد حضرت عمر بن خطاب ہوں گے رضی اللہ عنہ۔ الغرض اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس آدمی کے بارے میں بھی فرمایا کہ وہ ایمان والا
دجال کو جواب دے کر چلا جائے گا، اور پھر وہ ایسا جنتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ اعلیٰ مقام جنت کے اندر عطا فرمائیں گے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ دجال کو اس کائنات کے نظام پر بھی قدرت دے دیں گے۔ یہ ایمان والوں کا بڑا امتحان ہوگا، بلکہ پوری ہی انسانیت کا بڑا امتحان ہوگا۔ اتنا بڑا فتنہ کہ سب کچھ اس کے حوالے کر کے ایمان والوں کا امتحان، ان کی آزمائش کی جائے۔ جب سے کائنات بنی ہے قیامت سے پہلے تک اتنا بڑا فتنہ کبھی رونما نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ آسمان کو، ابر کو اس کے حوالے کریں گے، اس کی قدرت اس کے مٹھی میں رہے گی۔ زمین کے خزانے اور اس سے نکلنے والے اناج اس کے اختیار میں اللہ رکھیں گے۔ وہ جہاں چاہے گا بارش برسائے گا، اور جہاں چاہے گا اناج اگائے گا۔ وہ کسی بستی سے گزرے گا، اگر وہ بستی والے دجال کی تکذیب کر دیتے ہیں تو ان کے سارے جانور ہلاک ہو جائیں گے، بارشیں ان پر رک جائیں گی، اور ان کے کھیتوں سے اناج کا اگنا بند ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی بستی والے اس کی تصدیق کر کے اس کو مان لیتے ہیں، ان پر بارشیں ہوں گی، اور ان کی زمین سے خوب غلہ اور اناج اگے گا، اور ان کے جانور شام کو اپنے بدن پر، یعنی جس طرح گئے تھے اس کے مقابلے میں کہیں زیادہ فربا اور موٹے ہو کر کے واپس لوٹیں گے۔ ان کے تھن دودھ سے لبریز ہو جائیں گے۔ اب یہ سب کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ اس کے اختیار میں دے دے گا۔ ایک لمحے کے لیے تمام مسلمانوں کو جو دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور جنہوں نے اس دنیا میں رہتے ہوئے دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ لیا ہے، اور دنیا ہے تو کامیابی، دنیا نہیں ہے تو ناکامی کا تصور اپنے دل و دماغ کے اندر بٹھا لیا ہے، اور مال ہے تو کامیابی سمجھ رہے ہیں، مال نہیں ہے تو اس کو ناکام سمجھ رہے ہیں۔ ان کو اس گھڑی کے بارے میں سوچنا چاہیے جبکہ دجال کی بات کو ماننے پر آپ کو مالا مال کیا جائے گا، دجال کی بات کے مان لینے اور اس کی پیروی کرنے پر آپ کو دنیاوی مال و متاع سے نوازا جائے گا، عیش بھری زندگی اس کی طرف سے دی جائے گی، اور جو اس کا انکار کر دے اس کے لیے زمین کو تنگ کر دیا جائے گا، جو کچھ ہوگا وہ بھی چھین لیا جائے گا، بارشیں روک دی جائیں گی، دنیاوی اعتبار سے، اسباب کے اعتبار سے سب کچھ آپ سے لے لیا جائے گا، آپ نہتے کھڑے رہ جائیں گے۔ جب آپ دجال کی تکذیب کریں گے اس گھڑی کو سوچئے، اگر آپ دنیاوی مال ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں تو آپ اس وقت میں دجال کے ماننے والے ہوں گے یا اس کی تکذیب کرنے والے ہوں گے؟ دنیاوی مال ہی سب کچھ نہیں ہے، دنیاوی دجال کے ماننے والے تو وہ ہوں گے جنہوں نے دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ لیا، جن کے لیے دنیا ہی جنت ہے، دنیا کا مال و اسباب ہی سب کچھ ہے، وہ انہی چیزوں کو سب کچھ سمجھتے ہیں۔ یہ چیزیں ہوں تو زندگی کو زندگی سمجھتے ہیں، ورنہ زندگی کو زندگی نہیں سمجھتے۔ یہ سوچ مسلمانوں کے کتنے ہی افراد کے اندر آج ہے۔ ان لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ اگر اس گھڑی کے اندر ہم اس کے سامنے کھڑے ہو گئے اور تکذیب کرنے پر آپ کے مال کے چھن جانے کا یقین ہے، سب کچھ آپ کے لٹ جانے کا یقین ہے، اور اگر اس کی تصدیق کر دیتے ہیں آپ کے پاس جو موجود ہے اس کا دگنا نوازے جانے کا امکان ہے، تو اس وقت میں آپ کیا کریں گے جبکہ آپ کی سخت امتحان کی گھڑی ہوگی؟ دجال کی تکذیب کرو گے یا تصدیق کرو گے اس مال و دنیا کے لیے؟ آدمی کو سوچنا چاہیے۔ ایمان والے کی آخرت ہی اصل زندگی ہے، یہ دنیا تو بہرحال ایک دن چھوٹنے والی، فنا ہونے والی، یہاں کا مال و متاع نہ کسی کا ہمیشہ کے لیے رہا
نہ آگے ہمیشہ کسی کے ساتھ رہے گا۔ آج ہمارے ہاتھ، آج سے 100 سال کے بعد کسی اور کے ہاتھ۔ یہ دنیا چل چلاؤ ہے۔ الغرض اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کچھ نشانیاں اور اس کی طرف سے رونما ہونے والے فتنے بتائے۔ اس میں آپ نے یہ بھی بتلایا کہ بارشیں اور زمین سے جو اناج و غلہ اگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے برسانے اور زمین سے اگانے کی قدرت دجال کے قبضے قدرت میں دے دیں گے۔ لیکن وہ ساری دنیا کے اندر گھومتا ہوا جب مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے قریب جائے گا، وہاں پر فرشتے ان دونوں حرمین شریفین کی حفاظت کریں گے۔ کسی بھی راستے سے وہ اندر جانے کی کوشش کرے گا تو فرشتے تلواریں لیے ہوئے راستوں میں کھڑے ہو کر کے اس کا مقابلہ کریں گے، اس کو اندر جانے نہیں دیں گے۔ جب وہ مدینہ منورہ کے قریب پہنچے گا تو ایک سرخ ٹیلا ہوگا جس پر آ کر کے وہ قیام کرے گا، وہاں سے مدینے کو دیکھے گا، اندر جا نہیں سکے گا۔ لیکن اس وقت میں مدینے کے اندر 3 مرتبہ زلزلہ آئے گا اور مدینہ منورہ کے اندر جتنے فاسق اور منافق لوگ ہوں گے وہ اس زلزلے سے پریشان ہو کر کے مدینے سے نکل کر دجال کے پاس جا کر اس کی فوج کے ساتھ شامل ہو جائیں گے اور مل جائیں گے۔ اس طریقے سے مدینہ منورہ ناپاک لوگوں کو اپنے اندر سے پاک و صاف کر دے گا، نکال باہر کرے گا، جیسے کہ بھٹی لوہے سے میل کچیل کو دور کر دیتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ تک فرما دیا ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب یہ بات آپ نے فرمائی تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی اس وقت عرب کہاں ہوں گے؟ اس لیے کہ حضور کے زمانے میں تو اس علاقوں میں عرب بستے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس وقت میں عرب فلسطین اور بیت المقدس کے اطراف ہوں گے، وہ بڑی قلیل مقدار میں، بہت تھوڑے رہ جائیں گے اس وقت میں۔ اور اسی طریقے سے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے اور اللہ کے نبی نے یہ بھی فرما دیا کہ ان کے امام جو ان میں موجود رہیں گے وہ عادل رہیں گے، منصف رہیں گے، ان کے لیے فجر کی اقامت دی جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے، ان کو دیکھ کر ان کے امام پیچھے ہٹنے لگیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کا کاندھا پکڑ کر ان کو آگے کریں گے کہ اقامت آپ کے لیے کہی گئی ہے، آپ نماز پڑھا دیجئے۔ چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کے ساتھ پیچھے سب میں کھڑے ہو جائیں گے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی حضرت امام مہدی وہ آگے بڑھ کر کے امامت کریں گے اور فجر کی نماز پڑھائیں گے۔ پھر اس کے بعد مسجد کا دروازہ کھولنے کا حکم حضرت عیسیٰ علیہ السلام دیں گے۔ مسجد کا دروازہ جب کھول دیا جائے، سامنے دجال اور اس کے ساتھ میں 70,000 یہودی جو پورے ہتھیاروں کے ساتھ لیس ہوں گے، چمکتے ہوئے لباس پہنے ہوئے ہوں گے، وہ سامنے کھڑے ہوں گے۔ لیکن جیسے ہی دجال کی نظر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر پڑے گی، وہ پگھلنے لگے گا، جیسے کہ پانی کے اندر نمک ڈالنے سے وہ گھل جاتا اور پگھلتا ہے، ایسے ہی وہ ڈر کر کے بھاگے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ تو مجھ سے بچ کر کہیں نہیں جا سکتا، ایک وار ہے جو اللہ نے میرے لیے مقرر کر دیا، وہ تجھ پر ضرور پڑ کر کے رہے گا۔ اور پھر مقام لد پر جا کر کے وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا خاتمہ کریں گے۔ جو اس کے ساتھ یہودی رہیں گے وہ ہر طرف چھپنے کی کوشش کریں گے، بھاگیں گے، لیکن کوئی پہاڑ، کوئی پتھر اور کوئی درخت ایسا نہیں ہوگا جو اس کو پناہ دے گا۔ جہاں پر بھی جا کر کے یہودی چھپنے کی کوشش کرے گا، ایمان والوں کو وہ درخت و پہاڑ و پتھر آواز دے کر کے بلائیں گے کہ ایک یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے، آؤ اس کو بھی ختم کرو۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حکومت قائم ہو جائے گی، امن و امان، ایک دین پوری دنیا کے اندر چلے گا، صرف اللہ کی عبادت ہوگی، اللہ کے سامنے پوری انسانیت جھکے گی، امن و امان، انصاف۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس قدر امن اس زمانے کے اندر رہے گا کہ اس وقت میں
ایک چھوٹی سی بچی شیر کو اپنے ہاتھ سے بھگائے گی اور وہ شیر اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا، اور زہریلے جانوروں کے اندر سے زہر نکال دیا جائے گا، بچہ سانپ کے منہ کے اندر ہاتھ ڈالے گا لیکن وہ سانپ اس بچے کو نقصان نہیں پہنچائے گا، بھیڑیا بکریوں کے بیچوں بیچ ایسے گھوم رہے ہوں گے جیسے کہ ان کے حفاظتی کتے ان کی حفاظت کرتے ہوئے ان کے ارد گرد گھومتے ہیں۔ اور پھر اس زمانے کے اندر زمین بھی چاندی کی طرح سے ہو جائے گی، اس کے اندر سے جو پیداوار ہوگی اس کا ایک انار یا انگور کا ایک خوشہ جو ہوگا وہ ایک بڑی جماعت کے لیے کافی ہو جائے گا، پیٹ بھر کے کھائیں گے۔ اتنی زیادہ برکت اور خیر اس آخری زمانے کے اندر ہوگی۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس فتنے کے بارے میں ہم کو بتلایا اس سے حفاظت کی دعا اور اس کے کچھ طریقے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائے۔ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتلائی، اللہم احفظنا من عذاب النار ومن عذاب القبر ومن فتنة المسیح الدجال، دجال کے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ اب جو لوگ عربی کے اندر دعا نہیں کر سکتے وہ اردو میں، تیلگو میں یا آپ کی جو زبان ہے انگریزی میں، جس زبان کے اندر بھی ہو، آپ اللہ سے ہمیشہ اس فتنے سے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے رہیں۔ اور دوسری چیز، ہر جمعہ سورہ کہف کی تلاوت کا اہتمام۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہر جمعہ سورہ کہف کی تلاوت کا اہتمام کرے، پورا سورت نہ ہو تو ابتدائی 10 آیات کا اہتمام کر لے، تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس فتنے کے سامنے اللہ تعالیٰ اس مومن کی، اس بندے کی حفاظت فرماتے ہیں اور اس کو کامیاب لوگوں کے اندر شامل فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کی اور پوری امت مسلمہ کی دجال جیسے عظیم فتنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے سنت پڑھے۔